اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ شب برات والی رات کے بعد لوگوں کی کیفیت کے کیا مناظر ہوتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، ہمارے مسلمان دوست ایسے کام کرتے ہیں جن کا شریعت کے اندر کوئی بھی ثبوت نہیں ملتا۔ شب برات والی رات عبادت کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک بارگاہ سے ثابت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پاک ذات نے عبادت کی تلقین فرمائی ہے اور دعاؤں کا بھی کہا ہے، اور اسی رات کے اندر انسان کے تمام معاملات اللہ رب العزت تبدیل کرتے ہیں۔ مطلب اس کی عمر کے بارے میں، اس کے رزق کے معاملے میں، اس کے جتنے بھی دنیا کے معاملات ہیں تو اللہ رب العزت اسی کے بارے میں سارے معاملات اس کی کلیئر کرتے ہیں۔ اسی کی ڈیوٹی فرشتوں کی لگاتے ہیں کہ اس سال اس کی موت ہونی ہے، اس کے سال اس کی موت نہیں ہونی، اس کا رزق اتنا لکھنا ہے۔ تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت یہ معاملات فرما رہے ہوں تو اس وقت آپ نے عبادت کا اہتمام کرنا ہے، تاکہ اللہ رب العزت کی پاک ذات آپ پر راضی بھی ہو جائے اور آپ پر رحم بھی فرمائے۔ اللہ رب العزت یقیناً ہم سب پر رحم فرماتے ہیں، لیکن وہ خاص ایک ادا ہوتی ہے جو اللہ رب العزت کو پسند آ جاتی ہے۔ اور اسی کے نام پر اکثر دوست جو ہوتے ہیں وہ حلوے کا بندوبست کرتے ہیں، بہت سارے رسم و رواج بناتے ہیں۔ اور اسی طرح جو لوگ اکثر جو میرے دیکھنے میں آیا ہے، میں اپنی بات کروں گا، جب ہم بچپن میں تھے تو پوری رات جاگتے تھے، صبح 2 بجے تک، 2:30 بجے تک، 3 بجے تک رات کو جاگنا، اور صبح کی نماز پھر رہ جاتی تھی۔ آج بھی یقیناً میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں کچھ لوگوں نے رات کو عبادت کی ہوگی اور صبح کی نماز ان کے بستروں میں، اور ابھی تک وہ اپنے بستروں کے اندر پڑے ہوں گے اور ساتھ میں روزہ بھی رکھا ہوگا۔ حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صرف ایک روایت ملتی ہے روزے کے بارے میں، اور وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اس کی خاص کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب میں حیران اس بات سے ہوتا ہوں کہ جو لوگ صحیح جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ اب حکم یہ ہے کہ پورے شعبان کے روزے رکھے جائیں، 27، 28، 29 کا روزہ شعبان کا نہیں رکھنا چاہیے۔ اس کے علاوہ پورے مہینے کا حکم ہے وہ ہم نہیں کرتے۔ وہ جو 3 روزے ہیں 27 سے 29، 30 تک، وہ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاک ذات نے فرمایا کہ آپ 3 دن جب وہ روزے نہیں رکھیں گے، آپ رمضان کی تیاری اچھی سے کر لیں گے، کوئی چیز آپ نے بازار سے خریدنی ہے یا جو بھی معاملات ہیں وہ اسی لیے اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں، میں حیران ہوتا ہوں کہ جو ہمارے دوست احباب ہیں یہ شب برات کا روزہ رکھ لیں گے، رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے، حالانکہ وہ فرض ہیں، وہ روزے فرض ہیں، وہ ہم نہیں رکھیں گے، اور یہ روزہ رکھیں گے جس کی صرف ایک روایت ملتی ہے، وہ بھی ضعیف حدیث ہے، اس کی خاص کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اور سارا دن سوئیں گے، لوگوں کو کہیں گے کہ ہمیں روزہ ہے، آج ہم نے رات کو عبادت کی ہے۔ عجیب عجیب کی کیفیت بنائی ہوتی ہے اور عجیب منہ بنائے ہوتے ہیں، خاص طور پر بچیوں سے میں مخاطب ہوں، ان کے عجیب ہوتے ہیں، مجھے کوئی کام نہیں کہنا، مجھے آج روزہ ہے، فلاں معاملات ہیں فلاں۔ تو اس طرح کے معاملات وہ کرنے چاہیے جتنا آپ برداشت کر سکتے ہیں۔ آپ رمضان کی تیاری کریں جو اللہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک ذات کا حکم بھی ہے۔ اور اسی طرح اکثر لوگ شب برات کو توبہ استغفار کرتے ہیں اور پھر رمضان شریف کے اندر لوگوں کے اوپر چھریاں چلاتے ہیں، مہنگائی بہت زیادہ کر دیتے ہیں۔ ہماری پاکستان کی تو ماشاءاللہ خوبی یہی ہے کہ بہت سارے معاملات اس کے اندر وہی چیزیں جو پوچھتا کوئی نہیں رمضان سے پہلے، رمضان کے اندر ان کا ریٹ ڈبل ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا بھی کریں اور ان چیزوں سے دور بھی رہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، کچھ ایسے دکانداروں کو میں جانتا ہوں چیزوں کے ریٹ بڑھا دیں گے، لیکن جب نماز کا ٹائم ہوگا تو فوراً مسجد کی طرف بھاگیں گے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ لوگوں کا خیال رکھنا۔ اللہ رب العزت کا حکم بھی یہی ہے کہ حقوق اللہ بعض اوقات اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، لیکن حقوق العباد کبھی بھی معاف نہیں ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو 100% دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت رسم و رواج سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔